اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم ایک جنگلی علاقے سے گزر رہے ہیں۔ کچا سا روڈ ہے، اطراف میں جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں اور مکمل طور پر ایک جنگل کا نشان پیش کر رہا ہے یہ راستہ۔ اس راستے کے دونوں اطراف میں بلند و بالا پہاڑ ہیں اور بالکل پہاڑوں کے وسط میں واقع آج بیروئیوں کے ایک گھر کا آپ کو وزٹ کرواتے ہیں، جو کہ جنگل میں منگل کی ایک اعلیٰ مثال کو ثابت کر رہا ہے۔ یہ مثال آپ لوگوں نے عام سنی ہوگی کہ جنگل میں منگل، تو اسی طرح ہم آپ کو ایک جنگل کے اندر واقع ایک وسیع و عریض، خوبصورت اور بہترین لگژری گھر کا وزٹ کروانے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں دوستو، یہ گھر محمد امداد بیروئی کا ہے۔ بیروئی دراصل ایک زبان کا نام ہے جو کہ بلوچستان کے اکثر و بیشتر علاقوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ بلوچ عموماً بلوچستان کے باشندوں کو بلوچ کہا جاتا ہے۔ یہ بلوچستان کے رہنے والی ایک مضبوط قوم کا نام ہے۔ یہ قوم بلوچستان میں ہزاروں سال پرانی تہذیب مہر گڑھ سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ قوم بلوچستان کے علاوہ ساؤتھ ایشیا کے دیگر ممالک میں بھی بستی ہے۔ ترقیاتی اور تعلیمی لحاظ سے انتہائی پسماندہ، لیکن علمی اور شعوری طور پر ایک اعلیٰ مقام رکھنے والی قوم ہے۔ قدیم تاریخی حیثیت رکھنے کی وجہ سے یہ قوم اپنی بقا کے لیے اپنے خلاف ہونے والی ہر بڑی طاقت سے مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہو کر کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرتے۔ بلوچ قوم میں لگ بھگ 1 درجن سے زائد مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، جنہیں بلوچی کہا جاتا ہے۔ بلوچ قوم کی زبان کو بلوچی کہا جاتا ہے۔ بلوچی زبانوں میں تقریباً 1 درجن سے زائد زبانیں بولی سمجھی جاتی ہیں۔ بلوچی بولی میں بلوچی، بیروئی، کیترانی، سرائکی اور اس کے علاوہ لاسی وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ بیروئی قوم ایک علاقے کے اندر متحد ہو کر یا مل جل کر رہتے ہیں۔ دوستو، یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حسن بیروئی گوٹ کے اندر واقع ایک لگژری ہاؤس کے مناظر آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ دوستو، حسن گوٹ دراصل تقریباً 20 گھروں پر مشتمل ایک مختصر گوٹ ہے، جو کہ صرف اور صرف بیروئیوں کا گوٹ ہے۔ یہاں بیروئی نسل سے تعلق رکھنے والے بلوچ آباد ہیں۔ بیروئی زبان ایشیا کی تاریخ کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ بیروئی یا بیراہوی ایک قدیم ترین زبان ہے۔ ہر نئے سیکھنے والے کے لیے یہ زبان بہت مشکل ثابت ہوئی ہے۔ برطانیہ کے دور میں انگریزوں نے برِ صغیر کی تقریباً زبانیں سیکھ لی، لیکن جب بیراہوی یا بیروئی زبان کے بارے میں کسی انگریز سے پوچھا گیا تو اس نے ایک ٹین کے ڈبے میں کچھ کنکریاں ڈال کر ہلانا شروع کیا اور اس سے جو آواز نکلی اس نے کہا کہ بیروئی زبان کی مثال ایسے ہی ہے۔ یہ زبان بہت وسیع علاقے میں بولی جاتی ہے۔ کوئٹہ سے لے کے ایران کے بارڈر تک
اور ہب چوکی تک یہ زبان بولی جاتی ہے۔ جیسے یہ زبان جتنے بڑے علاقے میں بولی جاتی ہے، اسی طرح یہ اتنے ہی غیر معروف ہے۔ کراچی کی طرف ہب چوکی کے بعد کوئی اس زبان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ماہر لسانیات کے مطابق بیروئی زبان کی نسبت دراڑوی زبان کی طرف بتاتے ہیں۔ اگرچہ دراڑوی زبان پاک و ہند کے وسیع رقبے میں بولی جاتی ہے، مگر ایسے تاریخی شواہد ملے ہیں جن سے اس امر کی نشاندہی ہوئی ہے کہ یہ زبان صرف برِ صغیر پاک و ہند تک ہی محدود نہیں تھی، جیسا کہ دراڑوی زبان نے مطبوعہ روس کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان زبانوں کی جڑیں اورائی زبانوں تک پھیلی ہوئی ہیں اور فن لینڈ کی زبان پر پائے جاتے ہیں۔ دراڑوی زبان کی 19 بولیاں ہیں، جن میں سے ایک بیروئی ہے۔ تقریباً 5 لاکھ افراد یہ زبان بولتے ہیں۔ بعض علماء لغت کا خیال ہے کہ بیروئی زبان فارسی اور ہندی سے بھی مماثلت رکھتی ہے، جبکہ بعض یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ بیروئی زبان دراڑوی زبان سے بھی زیادہ اہم اور قدیم ترین زبانوں میں سے ایک زبان ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، بیروئی زبان بولنے والے قبائل، اضلاع یا علاقے۔ بیروئی زبان بلوچستان کے ان علاقوں میں بولی جاتی ہے یا ان ضلعوں کے اندر بولی جاتی ہے: آوران، پنجگور، چاغی، خاران، خضدار، کلات، کوئٹہ، مستونگ، ضلع نوشکی، ضلع بولان۔ ان علاقوں کے اندر بیروئی زبان عام بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، یہ قوم جہاں بھی آباد ہوگی، اس نسل سے تعلق رکھنے والے افراد جہاں بھی آباد ہوں گے، وہ متحد ہو کر ایک جگہ پر رہتے ہیں اور ایک قوم کی طرح نظر آتے ہیں، بہادر، جفاکش، محنتی اور ملی ہم آہنگی جذبے سے سرشار یہ قوم ایک بلوچستان کی الگ تھلگ پہچان ہے۔ ان کے ملبوسات، بلوچی ڈریسز جو کہ کافی مہنگے ہوتے ہیں، مہنگے ترین ڈریسز بنے ہوتے ہیں، یہ اپنے مخصوص